حبیب خدا عرش پر جانے والے، حبیب خدا عرش پر جانے والے، وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ علی بن عبد الکریم دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن امام ذکی الدین منذری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، ہم جنت میں داخل ہوئے اور ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو کہ جس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آخری نبی کی معراج میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا، کروڑوں منزلیں ایک مختصر سے وقت میں طے کرنا بالیقین ایک عظیم معجزہ ہے، لیکن آن کی آن میں واپس آ جانا بھی معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے واپسی کی قسم اللہ کریم نے قرآن پاک میں یاد فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، تارے کی قسم جب وہ اترے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کی کہ اس آیت میں جو تارے کا لفظ ہے وہ نجم سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اترنے سے مراد کیا ہے کہ جب آپ معراج کی رات آسمانوں سے اترے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے معراج پہ جانے اور واپس آنے دونوں معجزوں کو اس شعر میں بیان کیا۔ کسر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ اور قرآن کریم میں ثم دنا فتدلی کی شان بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بیان فرمائی گئی، اور اللہ پاک کے قرب کے محل تک صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رسائی ہے۔ آپ بار بار جا بھی رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے واپسی کیوں ہوئی؟ اس کی بڑی پیاری حکمت علماء نے لکھی کہ تمام امت یہ جسم کی حیثیت رکھتی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جسم کے لیے جان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے بغیر روح کے جسم کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر اس امت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اس امت مرحومہ کی دلجوئی کے لیے، تسلی کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو واپس نہیں آئے، لیکن یہ جانے جہان ہیں، ان کو اس امت کی تسلی کے لیے اللہ پاک نے معراج سے واپس بھیج دیا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کسی عاشق رسول نے کہا، اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ اللہ کریم ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آپ کا ذکر کرتے رہنے کی، درود و سلام پڑھتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ سنیں گے کہ معراج کے بعد کیا ہوا، کیونکہ معراج تو ہو گئی، اور ایک ایسا
حیران کر دینے والا واقعہ یہ آنن فانن ہوا، مختصر وقت کے لیے ہوا، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور لوگوں کو بتایا تو پھر کیا کیا معاملات ہوئے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بیان کیا جائے گا۔ آپ آخر تک شامل رہیں انشاءاللہ۔ نیران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری سے ہم مدنی پھول بھی سنیں گے اور پیارے پیارے کلام بھی سنیں گے۔ جی سیدی، کیا کیا واقعات ہوئے؟ معراج سے واپسی پر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے تحفے سے نوازا، سبحان اللہ۔ اور یہاں میں نماز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے صدر الشریعہ نے جو بہار شریعت میں لکھا وہ عرض کرتا ہوں۔ تحفہ معراج کی اہمیت کا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور معراج کی رات میں تحفہ دیا۔ مداح الحبیب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ جن کا کلام ہے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، وہ اپنے کلام میں لکھتے ہیں: اے ماہ مدینہ تیری تنویر کے قربان، تیری تنویر کے قربان، اے ماہ مدینہ تیری تنویر کے قربان، تیری تنویر کے قربان، چمکا دیا امت کا نصیبہ شب معراج، چمکا دیا امت کا نصیبہ شب معراج، اے مومنو مجدہ کہ وہ اللہ سے لائے، اللہ سے لائے، اے مومنو مجدہ کہ وہ اللہ سے لائے، اللہ سے لائے، بخشائش امت کا قبالہ شب معراج۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نمازیں کم کرانے والا بھی ہوا، 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں تو موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر 50 کی 5 رہ گئیں۔ اچھا، یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑی پیاری بات لکھی اور ایمان افروز بات لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا علم غیب آپ نے ثابت کیا کہ امت محمدیہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ہزاروں سال کے بعد ہو رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام واقف تھے امت محمدیہ سے کہ یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور مفتی صاحب نے پھر یہاں جھنجھوڑا بھی ہے، فرمایا کہ دیکھ لیں آج مسلمان زکوٰۃ، حج، جہاد، مسجدوں کی تعمیر بڑے شوق سے کرتے ہیں، بچے روزے رکھنے کے لیے ضد کرتے ہیں، مگر نماز کا پابند کوئی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں نماز کا پابند فرما دے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں نماز کا تحفہ عطا کیا جو مسلمانوں کے لیے معراج ہے۔ اچھا، معراج کے اندر دیکھیں، ایک تو ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا سے قرب خاص قاب قوسین او ادنیٰ تک۔ اور نماز میں بھی 3 منازل ہیں، قیام، رکوع، سجدہ۔ تو اللہ ہمیں نمازی بنا دے۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات اللہ پاک کا دیدار کیا، نمازیں فرض ہوتی ہیں، تخفیف ہوتی ہے۔ جب آپ واپس تشریف لا رہے ہیں تو آسمان کے فرشتوں کا آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ کسی نہ کسی قرآن پاک کی سورت کی تلاوت میں مشغول تھے۔ پہلے آسمان کے فرشتے سورہ ملک پڑھ رہے تھے، دوسرے آسمان کے فرشتے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، تیسرے آسمان کے فرشتے سورہ فاطر پڑھ رہے تھے، چوتھے آسمان کے فرشتے سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، پانچویں آسمان کے فرشتے سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، چھٹے آسمان کے فرشتے سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور ساتویں آسمان کے فرشتے سورہ حشر کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد
زمین و آسمان کے درمیان والے فرشتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے، مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے اور میری امت کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور معراج کے بعد کا ایک اور واقعہ، اللہ کرے ہمیں بھی تلاوت کا شوق ذوق نصیب ہو جائے، اور طرح طرح کے شوق ہمیں موبائل کے، سوشل میڈیا کے، ایپس کے، بڑی انفارمیشن ہے۔ قرآن پڑھنا آتا ہے اے مسلمان؟ غور تو کر، مقام حیا ہے، شرم ہے کہ مسلمان ہے اور اس کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ اس میں خاص جو ہے وہ مخصوص صورتوں کو بھی بیان کیا گیا اور درود پاک کا بھی بیان ہے کہ فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تو لیلن یعنی رات کے بھی تھوڑے سے حصے میں۔ جی، اچھا، اب ساتویں آسمان، رات کے تھوڑے حصے میں ساتویں آسمان، عرش، کرسی، اس سے بھی اوپر کائنات کی حدیں ختم ہو گئی، لامکان کی سیر واپس تشریف لائے، اور یہ سب آن کے آن میں ہوا۔ اعلیٰ حضرت کا شعر سنے، ایمان تازہ کریں۔ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے عالیے تھے۔ اس سفر میں کتنا وقت لگا؟ حجرہ مبارکہ میں اب واپس تشریف لائے تو زنجیر ہل رہی تھی، بستر مبارک کی گرمی ختم نہ ہوئی تھی۔ تفصیل سے کی سیر مگر اس پہ یہ ترا، ایک پل میں یہ طے ہو گیا رستہ شب معراج۔ زنجیر در پاک کی ہلتی ہوئی پائی اور گرم تھا وہ بستر اعلیٰ شب معراج۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شان عطا فرمائی، اور اللہ ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ بھی علماء نے لکھا نا کہ جان ہے یہ جہان کی، بے شک جان ہے تو جہان ہے، تو جب آپ جہان سے باہر گئے تو سب کچھ تو وہی رک گیا، تو جب واپس آئے تو پھر وہیں سے معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ اور دیکھیں جمیل الرحمن رضوی نے اس کو جو نظم کیا، ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، ایسا دیا اللہ نے رتبہ شب معراج۔ تو یہ تو بہت عظیم الشان معجزہ ہے، بے مثال معجزہ مصطفیٰ، الحمدللہ۔ اچھا، پھر اس معجزے کے اندر کتنے معجزے ہیں؟ معجزات کا مجموعہ ہے۔ بے شک، سفر معراج۔ اچھا، اس سفر معراج کے بعد کے جو واقعات ابھی ہم عرض کر رہے ہیں، صدیق اکبر نے تصدیق کی اور آپ ہو گئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور ابو جہل کی جہالت میں اور اضافہ ہوا، اس بدبخت کی بدبختی میں اور اضافہ ہوا۔ شب معراج میں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی ہوئی تو جبریل امی علیہ السلام سے کہا کہ میرے اس واقعے کی تصدیق کون کرے گا، عقلوں کو حیران کرنے والا۔ تو جبریل امی علیہ السلام نے کہا کہ سب سے پہلے صدیق اکبر تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ معراج کے صبح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جلوہ فرما تھے اور اسی فکر میں تھے کہ لوگ یہ واقعہ میرا سن کر یقین تو نہیں کریں گے۔ تو اتنے میں ابو جہل آ گیا، وہ بدبخت، تو الگ تھلگ دیکھ کر آ کر بیٹھا اور معاذ اللہ مذاق کے طور پر کہنے لگا کوئی نئی بات ہو گئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ پوچھا کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا جو رات کو سیر کرائی گئی۔ ابو جہل نے کہا کہ کہاں تک؟ فرمایا بیت المقدس تک۔ سن کر وہ دشمن رسول جو تھا، دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن اسلام، خود اپنا دشمن، وہ اس کو اب سوجی کہ سب لوگوں کو بلا کے لاتا ہوں، اس بات سے تو وہ متنفر ہو جائیں گے سن کر۔ اور جب لے کر آیا کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی یہ بیان کریں گے؟ فرمایا بیان کروں گا۔ سب لوگوں کے سامنے پوچھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں میں بیت المقدس کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اچھا، اب معاذ اللہ کوئی تالیاں بجانے لگا، یعنی مذاق اڑاتے ہوئے کافروں نے تالیاں بجانا شروع کی اور حیرت سے سر پر ہاتھ رکھے۔ اور اب کیا ہوا، ابو جہل کچھ اپنے بندوں کو لے کر صدیق اکبر کے پاس چلا گیا، کہا اپنے ساتھی کے پاس چلو سنو وہ کیا کہتے ہیں۔ فرمایا کیا کہتے ہیں؟ ابو جہل بولا وہ کہتے ہیں کہ ان کو رات بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی تعجب کی بات نہیں،
میں تو آسمانی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں، اور اگر حضور فرمائے میں 7 آسمان سے بھی آگے نکل گیا اور واپس آ گیا ہوں تو میں ان کی اس بات کی بھی تصدیق کروں گا۔ سبحان اب سنیں شاعر کیا کہتا ہے، کہا ابو بکر نے سرکار آمنا وصدقنا، میرے مالک میرے مختار آمنا وصدقنا، یہ وہ ایمان تھا جس کا خدا نے ذکر فرمایا، یہ وہ انسان تھا جس نے لقب صدیق کا پایا۔ سبحان اللہ۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جس نے ان کی تصدیق کی، یہی پرہیزگار ہیں۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق کی، واقعہ معراج کی، اور صدیق کہلائے۔ اب میں وہ اشعار کچھ ایک عاشق نے وہ نظم کی وہ سناتا ہوں۔ بیٹھے تھے حرم پاک میں شاہ والا، آ کے آپ سے جاہلوں کا باپ بولا، ہے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی نئی خبر؟ آپ نے قصہ معراج سنا دیا، تمام تر ہنس پڑا وہ بدبخت، کہہ کہا مار کر، قریش کو بھی بلا لیا آوازیں دے کر، کہنے لگا ان کو بھی یہ قصہ بتا دیجئے، کچھ ان کو بھی شب کے احوال سنا دیجئے۔ کہا حضرت نے لوگوں سے قصہ شب اسرا، سب نے جھٹلا دیا، نہ مانا آپ کو سچا، مگر ایک فرد جان نثار شاہ بطحا نے، وفادار و با وفا شاہ خیر الورا نے۔ کہا سچ کہتے میرے حضور اللہ کی قسم، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں بالجزم۔ سب منکر ششدر و حیران ہو گئے، ابو بکر بھی اس دن سے صدیق ہو گئے۔ حضور یہ کفار کا اس طرح انکار کرنا، ابو جہل کا یہ انداز اختیار کرنا، تو اس سے یہ چیز تو کلیئر ہو رہی ہے کہ معراج جو ہے بیداری میں ہوئی۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے خواب یہ دیکھا تو خواب پر تو کوئی اتنا انکار نہیں کرتا۔ جی واویلا کون مچاتا پھر؟ تو یہ معراج جو ہے یہ بیداری میں ہوئی۔ ویسے تو خواب میں کئی معراجیں ہوئیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو یہ معراج بیداری میں ہوئی اور سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار ہوا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب ایک اور واقعہ کیا پیش آیا کہ بعض لوگوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر اس واقعے سے پہلے بیت المقدس تشریف نہیں لے گئے تھے، تو اب لوگوں کو تعجب تھا۔ جو لوگ گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نشانیاں بتائیں۔ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی نشانیاں علامتیں بتانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیت المقدس کو کر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ دیکھ کے بتانے لگے۔ اس پر لوگ پکار اٹھے، جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے خدا کی قسم بالکل درست ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیت المقدس پیش کیا گیا۔ اچھا، اب بعض لوگوں نے کہا کہ آپ راستے کے حالات بتائیں ہمیں، راستے میں کیا کیا ہوا۔ صحیح۔ فرمایا میں نے راستے میں 3 قافلے دیکھے، ان میں ایک قافلہ اپنے اونٹ کو تلاش رہا تھا، دوسرے قافلے قریب سے میں گزرا تو ایک اونٹ پر 2 افراد سوار تھے، اور میری سواری سے ان کی سواری ڈر گئی، ان میں سے ایک بندہ زمین پر گرا۔ تیسرا قافلہ میں نے تنعیم کے مقام پر چھوڑا، فلاں فلاں 2 شخص وہ خاکی رنگ کے اونٹوں پر اپنا بوجھ لادے ہوئے قافلہ آگے آگے چل رہے تھے، سورج نکلنے پر یہاں پہنچیں گے۔ قریش نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے وقت پر قافلے کو بعینی ہی اسی وقت واپس آتے دیکھا، تمام احوال معلوم کیے، یہاں تک کہ قافلے والوں نے بھی وہ بتایا کہ ہاں اس طرح بالکل ہماری سواری ڈری تھی، اور اس طرح ہم فلاں جگہ سے ہم گزر رہے تھے، 2 افراد سوار تھے۔ سبحان اللہ۔ عرش و ملک و ارض و سما، جنت و دوزخ، اس شاہ نے ہر چیز کو دیکھا شب معراج۔ اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے گروہ میں انبیاء کرام علیہم السلام کے حلیے بھی بیان فرمائے کہ معراج میں نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، انہیں نماز پڑھائی اور ان سے کلام کیا۔ تو ایک کافر عمر بن ہشام نے تنزیہ کہا کہ آپ ان کی صفات بیان کریں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام درمیانے قد کے تھے، نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ پستہ قد، سینہ ان کا چوڑا تھا، بال گھنگریالے تھے، سفیدی غالب تھی، گویا کہ عروہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاری بھرگم گندمی رنگ لمبے قد کے تھے، گویا کہ فلاں قبیلے کے مردوں میں سے،
بال زیادہ تھے، آنکھیں گہری تھیں، دانت جڑے ہوئے تھے، ہونٹ باریک تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی قسم از روئے شکل و شبہات میں ان سے زیادہ مشابہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کرام جنہوں نے ملاقات کا شرف پایا تھا میرے نبی سے، ان کے حلیے بھی بیان کیے۔ اچھا، ایک بڑا زبردست ایمان فروز واقعہ بھی ہوا جس پر یہودی قبیلے کا قبول اسلام کا معاملہ ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لائے تو گھر کے باہر ایک خادمہ کو دیکھا، کندھے پر اس نے آٹے کا تھیلا اٹھایا ہوا تھا، رو رہی تھی۔ پوچھا کہ کیوں روتی ہو؟ کہا ایک یہودی کی خادمہ ہوں، آٹا پسوانے بھیجا تھا، بیمار ہوں تو تاخیر ہو گئی، اب مجھے ڈر ہے کہ وہ مالک تو ناراض ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آٹا اپنے مبارک کندھے پر اٹھایا اللہ اکبر، اور خادمہ کے ساتھ چل دیے کہ تاکہ اس کی سفارش کی جائے۔ یہودی نے کہا کیا آپ کو آج رات معراج ہوئی؟ اللہ کی شان دیکھیں، جو اس یہودی نے خود ہی پوچھ لیا۔ جی اس نے خود پوچھا کہ کیا آپ کو آج رات معراج ہوئی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ اس نے سارے قبیلے کو اکٹھا کیا، تورات لے کر آیا، وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس نے سب کو تورات پڑھ کر سنائی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی یہ نشانی ہے کہ وہ معراج کے اگلے دن آٹا اٹھائے ایک خادمہ کی سفارش کرنے ایک یہودی کے ہاں تشریف لے جائیں گے۔ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ یہودی اور تمام قبیلے والے ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ کی تعریف، آپ کی شان، آپ کے معراج کا ذکر جو ہے یہ تورات شریف میں لکھا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تواضع، تو واقعہ معراج کے بعد جو واقعات ہوئے الحمدللہ ہم نے سنے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو واپسی پر نمازوں کا تحفہ ملا۔ ہم نے یہ بھی سنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے تو فرشتے تلاوت کر رہے تھے مختلف صورتوں کی اور درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ اور آج کے پروگرام میں ہم نے سنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو ابھی زنجیر ہل رہی تھی، بستر مبارک گرم تھا۔ اللہ کی شان ہے کہ آن کی آن میں یہ سفر طے ہو گیا۔ اور یہ بھی سنا کہ اس واقعے کی تصدیق کر کے حضرت ابو بکر صدیق اکبر بن گئے اور ابو جہل کی جہالت میں اضافہ ہوا۔ اور جب سوالات کیے گئے، نشانیاں پوچھی گئیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا بھی احوال بتایا، اس کی نشانیاں بتائیں، راستے میں قافلے جو دیکھے اس کے بارے میں بتایا، انبیاء کرام کے حلیے بھی بتائے، اور واقعہ معراج کی برکت سے یہودی قبیلے نے اسلام بھی قبول کیا۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کی معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کا پیکر بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب خدا عرش پر جانے والے، حبیب خدا عرش پر جانے والے، وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے،